وقت کا سفر ایک ایسا پراسرار اور حیرت انگیز موضوع ہے جس نے صدیوں سے انسانیت کے ذہنوں کو مفلوج کیے رکھا ہے۔ کیا واقعی ہم ماضی میں جا سکتے ہیں؟ کیا مستقبل کی جھلک دیکھنا ممکن ہے؟ ان سوالات نے ہمیشہ سائنسدانوں، فلسفیوں اور یہاں تک کہ عام لوگوں کے دلوں میں تجسس پیدا کیا ہے۔ آج ہم انہی سوالات کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائنسی، اسلامی اور فلسفیانہ نقطۂ نظر سے وقت کا سفر کس حد تک ممکن ہے۔ وقت کی نوعیت۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ وقت کیا ہے؟ ہمارے ارد گرد کی دنیا میں وقت ایک ناقابل گرفت شے ہے جو بغیر کسی آواز یا حرکت کے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ہم وقت کو صرف ایک سیدھی لائن سمجھتے ہیں جس میں ماضی پیچھے رہ جاتا ہے اور مستقبل آگے کی جانب چلتا ہے، لیکن سائنسی نقطۂ نظر سے کیا یہ حقیقت ہے؟ جدید فزکس میں وقت کو چوتھی بود کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بود ہے جو 3 دیگر بودوں یعنی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس بود کے اندر سفر کریں؟ اگر ایسا ہے تو ماضی میں جانا اور مستقبل کو دیکھنا کیا صرف کہانیوں کا حصہ ہے یا حقیقت بننے والا ہے؟ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت۔ یہاں سائنس ہمیں حیران کر دیتی ہے۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت اس رات سے پردہ اٹھاتا ہے کہ وقت کوئی ساکن شے نہیں ہے۔ یہ نہ صرف ایک ناقابل تبدیل حقیقت ہے بلکہ یہ حرکت اور کشش ثقل کے ساتھ بدل سکتا ہے۔ آئنسٹائن کے نظریے کے مطابق جتنی تیز رفتار سے ہم حرکت کریں گے وقت اتنا ہی سست ہوتا جائے گا۔ یہ کیسا احساس ہوگا جب آپ روشنی کی رفتار سے سفر کریں کہ آپ کا وقت زمین پر موجود لوگوں کے مقابلے میں سست ہوگا کہ آپ اپنے مستقبل کے پیاروں سے مل سکیں گے۔ یہاں سوالات کا ایک دریا ہے لیکن جواب صرف سائنسی تخیل میں موجود ہے۔ آئنسٹائن کے نظریے اضافیت کے مطابق جب کوئی شے روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرتی ہے تو وقت اس کے لیے سست ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایک بہت تیز رفتار خلائی جہاز میں سفر کرے تو اس کے لیے وقت بہت آہستہ گزرے گا، جبکہ زمین پر وقت معمول کے مطابق چلے گا۔ اس طرح وہ شخص جب واپس زمین پر آئے گا تو زمین پر زیادہ وقت گزر چکا ہوگا، اور یہ تصور مستقبل میں سفر کرنے جیسا ہے۔ ورم ہول زمان و مکان کی سرنگیں ہیں۔ ورم ہولز کیا ہیں؟ یہ ایک اور پراسرار سوال ہے جس نے سائنسدانوں کو حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ورم ہولز 2 مختلف مقامات اور اوقات کو آپس میں جوڑنے والی خلائی سرنگیں سمجھی جاتی ہیں۔ تصور کریں کہ ایک ایسی سرنگ موجود ہو جو آپ کو آج سے 1000 سال پیچھے لے جا سکے یا آپ کو مستقبل کی جھلک دکھا سکے، لیکن کیا واقعی ورم ہولز حقیقی ہیں؟ آج تک کوئی بھی انہیں دیکھ نہیں سکا، لیکن سائنسی نظریات کے مطابق اگر ہم انہیں دریافت کر پائیں تو وقت کا سفر ایک حقیقت بن سکتا ہے۔ ماضی میں سفر کرنا زیادہ پیچیدہ ہے اور سائنس میں اس پر کئی قیاس آرائیاں ہیں، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ ایک نظریہ ورم ہولز کا ہے جو خلا میں شارٹ کٹ بناتے ہیں اور ممکنہ طور پر وقت میں آگے یا پیچھے جانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ ورم ہول کو ٹائم مشین کی طرح سمجھا جا سکتا ہے، مگر یہ محض ایک نظریہ ہے اور حقیقت میں اس کا کوئی عملی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ٹائم ڈائلیشن، وقت کی رفتار میں تبدیلی۔ ٹائم ڈائلیشن ایک اور حیران کن سائنسی حقیقت ہے۔ اگر آپ کسی بہت تیز رفتار سے سفر کریں یا کسی بڑے سیارے کی شدید کشش ثقل کے اثر میں ہوں تو آپ کا وقت مختلف طریقے سے گزرے گا۔ زمین پر موجود لوگ تیزی سے وقت گزاریں گے جبکہ آپ کا وقت سست ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ہم واقعی اتنی دور جا سکتے ہیں کہ واپس آنے پر ہمیں دوستوں اور خاندان کو بوڑھا دیکھیں جبکہ ہمیں کوئی فرق نہ پڑے؟ یہ سوال ایک نیا معمہ کھڑا کرتا ہے۔ کیا مستقبل پہلے سے طے شدہ ہے؟ کیا ہم اپنی ماضی کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو وقت کے سفر کے حوالے سے ہمیشہ ذہنوں میں آتے ہیں۔ ایک مشہور فلسفیانہ معمہ گرینڈ فادر پیراڈوکس ہے۔ اگر آپ ماضی میں جا کر اپنے دادا کو مار دیتے ہیں تو کیا آپ پیدا ہو سکیں گے؟ اور اگر نہیں تو پھر آپ ماضی میں جا کر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوالات صرف سائنسی فکشن نہیں ہیں بلکہ وقت کے سفر کے ممکنہ نتائج پر گہری سوچ و فکر کی ضرورت ہے۔ اسلامی تعلیمات وقت کے بارے میں ایک منفرد نقطۂ نظر پیش کرتی ہے۔ قرآن مجید میں وقت کے بارے میں بارہا ذکر ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وقت سے ماورا ہونا ایک اہم حقیقت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ماضی، حال اور مستقبل کی جھلک بیک وقت دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح واقعہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کے ایک مختصر حصے میں مختلف مقامات کا سفر اور پھر واپس آنا وقت کی پابندیوں سے ماورا ایک معجزہ ہے۔ کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ماضی یا مستقبل کا سفر کیا ہے یا ایسے لوگوں سے ملے ہیں جو دوسری دنیا سے آئے تھے۔ مثلاً کچھ پراسرار تصاویر اور ایسے افراد یا اشیاء نظر آتی ہیں جو ان کے زمانے سے نہیں لگتی،
جیسے کہ قدیم تصاویر میں جدید ٹیکنالوجی کا ہونا، کیا یہ واقعی ممکن ہے یا صرف ہماری نظر کا دھوکہ ہے؟ ٹائم مشین کا تصور ہمیشہ سے ایک سنسنی خیز موضوع رہا ہے۔ مشہور سائنس فکشن کہانیوں میں جیسے کہ H.G. ویلز کی ٹائم مشین میں ایک ایسی مشین دکھائی جاتی ہے جو وقت کی رکاوٹوں کو توڑ سکتی ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ جدید سائنسدان جیسے اسٹیفن ہاکنگ نے بھی اس موضوع پر قیاس آرائیاں کی ہیں، لیکن عملی طور پر وقت کا سفر ابھی تک ایک خواب ہے۔ کیا ہم مستقبل میں جا سکیں گے؟ اگر ایسا ممکن ہو تو کیا ہم مستقبل کے انسانوں کو دیکھ سکیں گے؟ کیا وہ وقت کی حدوں کو توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے؟ بعض سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ اگر ہم وقت کا سفر ممکن بنا سکیں تو ہم مستقبل کے بارے میں ایسے انکشافات کر سکتے ہیں جن کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وقت کا سفر ممکن ہو جائے تو اس کے کیا اخلاقی نتائج ہوں گے؟ کیا ہم ماضی کو تبدیل کر سکیں گے یا یہ وقت کی تقدیر میں مداخلت کے مترادف ہوگا؟ اسلامی تعلیمات میں وقت اور زمانے کے موضوعات پر اسراریت اور حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ کئی واقعات ایسے ہیں جن میں وقت کی نوعیت، اس کے گزرنے کا مختلف انداز اور اس پر قدرت کا ذکر ملتا ہے۔ واقعہ معراج کے علاوہ بھی کئی ایسے واقعات ہیں جن سے وقت کی اہمیت اور اس کے سفر کا ایک منفرد پہلو سامنے آتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ایک بہت ہی مشہور اسلامی واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ یہ چند نوجوانوں کا گروہ تھا جو کفر اور ظلم سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال سے زیادہ عرصے تک ایک گہری نیند میں رکھا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں لگا کہ انہوں نے صرف ایک دن یا اس سے بھی کم وقت گزارا ہے، لیکن حقیقت میں وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ ان کا جسم سلامت رہا اور وہ وقت کے سفر کا ایک زندہ ثبوت بنے۔ یہ واقعہ اس بات کا زندہ مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت پر بھی مکمل قدرت رکھتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقتیں عطا فرمائی تھیں جن میں جنات اور ہوا پر اختیار بھی شامل تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ النمل میں بیان ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا بلقیس کا تخت اپنے دربار میں لانے کا حکم دیا۔ ایک جن نے کہا کہ وہ تخت کو سلیمان علیہ السلام کے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دے گا، لیکن ایک عالم نے کہا میں اسے آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا کر دوں گا، اور واقعی سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا تخت اپنی جگہ پر پایا۔ یہ واقعہ وقت اور فاصلے کے سفر کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے جس میں پلک جھپکنے کی دیر میں میلوں کا سفر طے کر لیا گیا۔ اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ ایسا ہے جسے وقت تھمنے کی ایک واضح مثال کہا جا سکتا ہے، اور وہ واقعہ ہے یوشع بن نون علیہ السلام کا، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا تھا۔ یہ واقعہ ایک غیر معمولی معجزے کے طور پر اسلامی تاریخ میں ملتا ہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے اور بنی اسرائیل کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کا اہم کارنامہ بنی اسرائیل کو فتح کے ذریعے ارض مقدس میں داخل کرنا تھا، جس کے دوران ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے خلاف جنگ میں فتح عطا کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ جنگ جمعہ کے دن ہو رہی تھی۔ اسلامی روایت کے مطابق جمعہ کے دن مغرب کے بعد کا وقت یہودیوں کے لیے آرام اور عبادت کا وقت ہوتا ہے، اور انہیں اس وقت کے بعد کوئی دنیاوی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور ان کی فوج فتح کے بہت قریب پہنچ چکی تھی، لیکن مغرب قریب تھا اور سورج ڈوبنے والا تھا۔ اگر سورج ڈوب جاتا تو جنگ رک جاتی اور دشمن کو فرار ہونے کا موقع مل سکتا تھا۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ سورج کو تھم جانے کا حکم دیا جائے تاکہ وہ جنگ کو مکمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور سورج ڈوبنے کے بجائے تھم گیا۔ وہ وقت ایک معجزاتی انداز میں رک گیا اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے فتح حاصل کر لی۔ اس واقعے کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ سورج اس وقت تک رکا رہا جب تک حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ کی مدد سے مکمل فتح نہ مل گئی۔ یہ واقعہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وقت اور کائنات کی تمام حدود سے بالاتر ہے۔ وہ جب چاہے وقت کو روک سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں یا اس کی رفتار کو بدل سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وقت اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔